نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ یوسف مکی سورت ہے، 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں۔ مکہ میں بھی یہ آخری زمانے میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے قریب کے دور میں، جب قریش کے لوگ اس بارے میں غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دیں یا جلاوطن کر دیں یا قید کر دیں۔ اسی زمانے میں بعض کفار مکہ نے یہود کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کی وجہ کیا تھی۔ چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے اور اس بات کا نام و نشان تک ان کی روایات میں نہیں تھا، اور آپ کے لیے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا بھی کوئی ایسا فوری ذریعہ نہیں تھا، اور اس سے پہلے کبھی اس کا کوئی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہی نہیں گیا تھا۔ تو اس لیے ان کو یہ توقع تھی کہ یا تو آپ اس کا صحیح اور تفصیلی جواب نہ دے سکیں گے، یا اس وقت ٹال مٹول کر کے بعد میں جواب دیں گے کسی یہودی وغیرہ سے پوچھ کر۔ اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ لیکن اس آزمائش میں انہیں خود ہی منہ کی کھانی پڑی۔ جس وقت جس مجلس میں آپ سے سوال کیا گیا، اسی مجلس میں یہ سورت آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی، اور نہ صرف یہ کہ پورا تفصیلی قصہ بیک وقت بیان ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو قریش کے اوپر بھی چسپاں کر دیا کہ تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اس طرح یہ واقعہ خود ان کی اپنی شرمندگی اور ہزیمت کا سبب بن گیا۔ تو اس واقعے میں بے شمار سبق ہیں جو ساتھ ساتھ آپ کو بتائے جائیں گے، اور اختتام پر بھی ان کا ایک خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کمپیئر کر کے بتایا جائے گا۔ تو ہم سورت پر براہ راست آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات ہیں، الگ الگ حروف جن سے مل کر یہ کتاب بنی ہے عظیم الشان، جو ایک معجزہ ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، ایک واضح کتاب کی، اپنا مدعا صاف بیان کرنے والے کی۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کتاب کے اتارنے والے ہم ہیں۔ قرآناً عربیاً، عربی زبان کا قرآن ہے۔ عربی میں کیوں اتارا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ قرآن پاک عربی زبان میں کیوں اتارا گیا؟ اور پھر مخاطب تو ساری دنیا ہے اس کی، اور سب سے کہا جا رہا ہے لعلکم تعقلون، تو ہم بھلا اس کو کیسے سمجھیں جبکہ یہ ہماری زبان ہی میں نہیں اترا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں آئیں وہ جس پیغمبر پر آئیں، جس قوم میں آئیں، انہی کی زبان میں آئیں۔ کوئی ایک بھی آسمانی کتاب ایسی نہ تھی کہ جو ایک مخصوص قوم کے پاس بھیجی گئی ہو اور زبان کسی دوسری قوم کی استعمال کی گئی ہو۔
اسی طرح اس کتاب کے پہلے مخاطب بھی عرب تھے، جن کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلایا جانا تھا. اس لیے انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ جس قوم کے اندر سے نبی اٹھایا گیا ہے اسی قوم کی زبان میں یہ کتاب بھی آئے، تاکہ اپنے نبی کے ساتھ اس قوم کا کمیونیکیشن بہتر ہو سکے، وہ فوری طور پر براہ راست بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں، اور پھر اس امانت کو لے کر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکیں. اس کام کے لیے پھر اللہ تعالی نے عربوں ہی کو کیوں چنا؟ اپنا آخری کلام عبرانی یا سریانی میں یا کسی آرامی زبان میں یا اس دور کی مشہور سپر پاور ایرانی یعنی فارسی زبان میں کیوں نہ اتار دیا، جو اس وقت کی مشہور زبانیں تھیں یا تاریخی زبانیں تھیں یا جن میں پہلی کتابیں آ چکی تھیں، ان میں کیوں نہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جس قوم میں آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان کے اعتبار سے عربی زبان دیگر تمام زبانوں پر معنی اور مفہوم کو سمونے کی وسعت زیادہ رکھتی ہے. اس کو عربی کہا بھی اسی لیے گیا کہ یہ اپنا مدعا کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کہنا چاہیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا سب سے زیادہ بہتر طریقہ رکھتی ہے. اور معنی کی جو باریکی ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے، اس کے اندر جو لطافت ہوتی ہے، اس کے لیے الفاظ کی زیادہ بہتر سلیکشن اس زبان میں ملتی ہے. بعض اوقات ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ملتے ہیں اور بعض اوقات ایک لفظ میں کئی معنی پائے جاتے ہیں. یہ چیز دیگر زبانوں میں نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بہت کم. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ افصح العرب تھے، افصح اللسان تھے، اور ایک ایسی قوم کہ جس کا پورا انوائرمنٹ صرف اور صرف زبان کے فروغ پر مرکوز ہو کر رہ گیا تھا، اس کو مدد کر رہا تھا. یہ کیسے؟ اس کو میں آسان الفاظ میں یوں کہوں گی کہ عربوں کے ہاں نہ کوئی انڈسٹری تھی، نہ کوئی فن تعمیر تھا، نہ کوئی آرٹ تھا. وہ قوم ایک وسیع صحرا میں، جس میں دن کے وقت تپتی دھوپ اور رات کے وقت کھلا آسمان ہوتا، اور اس فضا کے درمیان کچھ بہت بڑی رکاوٹیں نہ تھیں. کیونکہ جب ایسی قوم جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے ترقی کے ذرائع بہت ہوں، مثلا ٹیکنالوجی ہے یا فن تعمیرات ہے یا اسی طرح کی اور چیزوں میں وہ مشغول ہے، تو قدرتی طور پر اس کا تعلق فطرت سے، نیچر سے کٹ جاتا ہے. مثلا جو شخص کمپیوٹر کا ماہر ہے، وہ سارا وقت ایک سکرین پر بیٹھ کر دنیا کو دیکھ رہا ہے، ایک مشین کے ذریعے. وہ براہ راست نیچر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. مشینی دنیا میں رہنے والا انسان عموماً کولڈنس کا شکار ہو جاتا ہے. انسانی جذبات اور احساسات کی کمی واقع ہو جاتی ہے. جو قوم عموماً صنعت و حرفت میں، ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی ہے، وہاں کا ادب اور شعر و شاعری اور ایسی چیزیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں. اگر ہم اور قوموں کو چھوڑ کر
اپنے ہی لوگوں پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جب تک ٹیلی ویژن نہیں تھا، جب تک کمپیوٹر نہیں تھا، اور جب تک مشینیں نہیں تھیں، اس وقت تک ہماری اردو زبان کی شعر و شاعری اور اس میں پروڈیوس ہونے والا لٹریچر کس قیمت کا ہے، اور مشینی دور میں جو کچھ سامنے آیا ہے وہ کس قسم کا ہے۔ ایک عام موازنہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ لٹریچر سے تھوڑا سا بھی واقف ہوں، تھوڑا سا بھی آپ کو شعر و شاعری سے دلچسپی ہو۔ علامہ اقبال جس دور میں آئے وہ اسی دور میں آئے، اگر علامہ اقبال آ جاتے تو شاید ان کے کلام پر کچھ بہت زیادہ توجہ نہ دی جاتی، اس لیے کہ لوگوں کے پاس کسی شاعر کے پاس پہنچ کے بیٹھ کے کلام سننے کا اتنا وقت ہی نہیں، وہ پریفر کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن پر کچھ چیزیں دیکھ لیں۔ جتنا جتنا انسان ترقی کرتا جا رہا ہے اس کے اندر سے انسانی حس، ادبی حس اور کائنات میں غور و فکر ایک عام انسان کے لیے مشکل سے مشکل اور دوبھر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر رہنے والوں کو آسمان کم ہی نظر آتا ہے، روشنیوں کے شہر میں آسمان پہ جگمگاتے ستارے کم ہی نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لطیف جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ آپ کو پروگرام بنا کر ایک پکنک کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اور وہ بھی اتنے تھک تھکا کر، کیونکہ اتنے آرام دہ زندگی کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہاں پہنچ کر بھی تھکاوٹ کا ایسا برا حال ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز سے صحیح معنی میں آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی، کہ فطرت کے جو مقاصد ہیں اس کی حفاظت دو قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، یا صحرا میں رہنے والے یا پہاڑوں میں رہنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ قریب سے اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آج کا بت مادہ پرستی ہے، تو ایسے میں جو لوگ اس قسم کے انوائرنمنٹ میں رہتے ہوں پھر وہ اسی چیز کے ہو کر رہ جاتے ہیں جو ان کی نگاہیں دیکھتی ہیں، اور وہ کیا دیکھتی ہیں؟ ہر وقت مین میڈ چیزیں۔ جو نگاہیں ہر وقت مین میڈ چیزیں دیکھتی ہیں وہ انسانوں ہی کی غلام ہو کے رہ جاتی ہیں، وہ اس سے اوپر اٹھ کر خدا تک بمشکل پہنچتی ہیں۔ لیکن جو آنکھ کیمرے کی آنکھ سے نہیں، اپنی براہ راست آنکھ سے آسمان کا اور زمین کا اور ان تمام چیزوں کی وسعت کا مشاہدہ کرتی ہے، اس کے احساسات اور جذبات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے لوگ عموماً زیادہ کھلی بات کرتے ہیں شہر کے لوگوں کی نسبت۔ جو جتنی دور دراز علاقوں میں بولی جاتی ہے زبان اتنی ہی خالص ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ زوردار ہوتی ہے، اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔ تو عربوں کو چنا بھی اس لیے گیا کہ سخت جان تھے، سخت کوش تھے، ان کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہ جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا۔ تیسرا یہ کہ فطرت کا مشاہدہ براہ راست کر رہے تھے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت۔ لیکن اگر ہم سے کوئی کہے تو ہم کہیں تو ہم نے تو اونٹ کبھی دیکھا نہیں، وہ تو زو میں جائیں گے تو جا کے دیکھیں گے۔ ہمیں ہر وقت یہی چیزیں نظر آتی، پنکھا کیسے چلتا ہے اور یہ چھت کیسے اٹھی ہوئی ہے اور یہ پلر کیسے گڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کو کیا نظر آتا تھا؟ اللہ کی خدائی نظر آتی تھی، اس کی عظمت نظر آتی تھی، اس لیے ان کو ڈائریکٹ اس سے ریلیٹ کیا گیا۔ تو عربوں کو چنا ہی ان مختلف خصوصیات کی بنا پر گیا، اور اس مخصوص ماحول کے اندر رہنے کی وجہ سے ان کی زبان بھی بڑی خالص تھی، اور اس میں وہ خرابیاں نہیں تھی جو عام طور پر بہت سویلائزڈ اور شہری زندگی اور مصنوعی زندگی کے اندر واقع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 اس قوم کو چنا کچھ ان کی خوبیوں کی وجہ سے، نمبر 2 ان کی زبان کو چنا
کیونکہ زبان انسانوں کے رہن سہن، سوچ، جذبات کی عکاس ہوتی ہے. تو ان کی زبان فطرت کے قریب ترین زبان تھی. فطرت کا سبق انسان کے اندر اتارنے کے لیے نہایت مفید تھی. اور ویسے بھی کسی ایک ہی زبان میں اتارنا تھا قرآن. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو محفوظ ترین کتاب ہے، اس کی وجہ سے عربی زبان بھی محفوظ ہو گئی، اور قرآن کی زبان آج بھی سمجھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. ورنہ زبانیں چند سو سال کے اندر بالکل اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں، کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں. مستشرقین نے اس کے لیے بہت کوششیں کی، بڑے بڑے فنڈ قائم کیے کہ کولوکیلز کو اور ڈائلیکٹس کو ترقی دی جائے، اور اس پر کتابیں بھی لکھوائی گئیں، لٹریچر پروڈیوس کیا گیا. ان کے میڈیا میں ان کی لوکل ڈائلیکٹس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی. لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود اصل عربی ختم نہ ہو سکی. پچھلے 100-150 سال سے عرب ممالک میں یہ تحریکیں بہت زور پر رہیں. کیونکہ میرا اپنا سبجیکٹ عربی رہا ہے ماسٹرز تک، تو ہم نے ان کی اسٹڈی بھی کی تھی کہ کس طرح مصر کے ڈائلیکٹ میں کیا کیا کتابیں لکھی گئیں، مصری ٹیلی ویژن پر کس طرح ان کی جو لوکل ایکسنٹ ہے اس کو نمایاں کیا جاتا ہے اصل عربی کے اوپر. اور یہ ترقی پسند تحریکیں تھیں. جیسے ہمارے ہاں ترقی پسند تحریکیں اردو میں چلیں اور آزاد نظم کا رواج ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس آزاد شاعری میں پھر شاعری کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس دور میں، یعنی ایک سازش کے تحت یہ کوششیں ہوئیں کہ عربی کی اصل کو کسی طرح ختم کر دیا جائے، ڈائلیکٹس کو نمایاں کیا جائے. اس کا ایک نتیجہ اور کیا نکلے گا کہ یہ ساری قومیں الگ الگ اور دور ہو جائیں گی. یعنی عرب ورلڈ کو ایک ہی چیز کٹھے کیے ہوئے ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ عربی زبان. مصر کا اندر اگر مصری لہجہ چھا جائے اور الجزائر کے اندر وہ لہجہ اور ادھر امارات کے اندر کوئی اور لہجہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان تو لنک ختم ہو جائے گا، ان کی تو وحدت پارا پارا ہو جائے گی. پھر دوسری چیز یہ کہ اس قرآن کو سمجھنے والے باقی نہیں رہیں گے، کیونکہ جب عرب عربی سے دور ہو جائیں گے، عرب عربی سے اجنبی ہو جائیں گے، تو پھر اس کو کون سمجھے گا؟ لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس زبان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، اور وہ اس کو مٹنے نہیں دے گا. عربی کا اپوزٹ ہے عجمی. عجم کہتے ہیں گنگے کو. عرب اپنی زبان کی وسعت اور فصاحت سے خود بھی خوب واقف تھے. وہ اپنے علاوہ دوسری اقوام کو عجم کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے مدعا کو کھول کے بیان نہیں کر سکتے. ان کے الفاظ کے اندر وہ گہرائی نہیں، وہ وسعت نہیں، وہ لطافت نہیں جو عربی زبان کے اندر ہے. اور اس میں جو جامعیت ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں. مثلا اگر ہم یہ کہیں اس نے تسبیح پڑھی، یہ ایک جملہ ہے، یا ہم یہ کہیں اس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا، تو عربی میں صرف اتنا کہیں گے سبحہ. سبحہ کا ترجمہ کیسے لکھتے ہیں ہم؟ اس نے تسبیح کی. کتنے لفظ آگے نیچے؟ وہاں 3 حرف ہیں، سین بے ہے، مثلا مبین ہے. تو اب اس کے لیے آپ اردو میں واضح کرنے والی ایک لفظ کے نیچے کیا آئے؟ 3 لفظ آئے. تو چند حرفوں میں بڑی سے بڑی بات کہہ جانا، یہ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں ممکن نہیں، اور پھر اس پورے معنی کی جامعیت کے ساتھ ممکن نہیں. مثلا اگر ہم کہیں کہ ہم اس نے ہٹا دیتے ہیں، صرف کہہ دیتے ہیں تسبیح کی، تو نہیں پتا چلے گا تم نے کی، اس نے کی، کس نے کی. لیکن وہاں سبحہ یا سبحت کر لیں، تے لگا لیں، تو اور پتا چل جائے گا کہ عورت تھی کرنے والی. اور اگر یہ کہنا ہو کہ ہم سب نے تسبیح کی تو سبحنا. اور اسی طرح اس نے ہم کو مارا، تو کتنا لمبا جملہ ہے. ضربنا، ضرب
نہ نون الف بس کافی ہے. ضربا نہ اس نے ہم کو مارا. تو یہ خصوصیت اور زبانوں میں نہیں کہ ایک لفظ کے اندر پورا جملہ سما جائے. اگر یہ کتاب کسی اور زبان میں اترتی تو یہ 30 پاروں کے بجائے شاید 60 سپارے ہوتے. اتنی لمبی باتیں کرنی پڑتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مارنے کا لفظ بس مارنے کے لیے ہی ہے، لیکن عربی میں ضربہ کا لفظ جو ہے کہیں سفر کے لیے، کہیں مثال بیان کرنے کے لیے، کہیں واقعی مارنے کے لیے، کہیں کسی اور معنی میں. مہینے کی ہر رات کا نام الگ ہے. جیسے ہمارے ہاں تو ہفتے کے ہر دن کا نام الگ ہے نا، تو عربی میں مہینے کی ہر رات کا نام الگ ہے. یہ الگ بات ہے کہ استعمال نہیں کرتے، لیکن جب ایک زبان کی بات آتی ہے تو اس وقت پھر مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا. پھر اسی طرح شعر کے لیے بے پناہ لفظ ہیں، شاید 300 ہیں یا کچھ. شراب کے لیے بے شمار لفظ ہیں. یعنی بعض اوقات ایک معنی کی ادائیگی کے لیے بے شمار سینکڑوں میں لفظ، اور بعض اوقات لمبے لمبے جملوں کے لیے ایک لفظ، اور بعض اوقات ایک لفظ کے 2 اپوزٹ معنی، ایک ہی لفظ کے 2 اپوزٹ معنی. ظن کا معنی گمان اور ظن کا معنی یقین. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک ہی فعل حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے، یضرب، دونوں معنی نکل سکتے ہیں. وہ مارتا ہے یا دوسرا معنی مارے گا. اب دیکھیں اردو میں یا انگریزی میں یا کسی اور زبان میں عموماً ایسا نہیں ہوتا. یعنی فعل کے اندر، کیونکہ فعل کی کنٹراڈکشن سب سے مشکل ہے، اور اس کی وجہ سے قرآن کے معنی میں اتنی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ کسی اور چیز میں نہیں آتی. مثلاً قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یخلق کیا ہے؟ فعل مضارع. وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے. اور دوسرا معنی کیا کر سکتے؟ وہ پیدا کرے گا ان فیوچر، جس کا تمہیں ابھی نہیں پتا. یہ ذو معنی بات فعل مضارع کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، اردو انگریزی میں نہیں ہو سکتی. بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں کیوں آیا ہے، اردو میں کیوں نہیں، انگریزی میں کیوں نہیں، فلاں زبان میں کیوں نہیں. تو بات یہ ہے کہ دوسری زبانیں مصنوعی دنیا کی پیداوار ہے. مثلا آج کی انگریزی جو ہے یہ مصنوعی دنیا کی پیداوار ہے. ہو سکتا ہے اس کی ووکیبلری بھی بہت رچ ہو اور بہت مضبوط ہو، لیکن اس کے باوجود مصنوعی دنیا کے تقاضے اور ہیں، فطری دنیا کے تقاضے اور ہیں. تو جو فطری دنیا میں ہے اس کے ادائیگی کے لیے مصنوعی دنیا کی زبان جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی. اب آپ دیکھیں کہ اگرچہ عربی ہماری اپنی زبان نہیں، لیکن اس کے باوجود میں ایک جملہ عربی میں پڑھتی ہوں اور وہی اردو میں پڑھتی ہوں، اور آپ دیکھیں کہ دونوں کا ایفیکٹ کیا آتا ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. آپ الفاظ پہ نہیں غور کریں، تاثیر کو دیکھیں، الفاظ نہیں سنیں. یعنی اس وقت جب میں بولوں گی تو آپ نے لفظ نہیں سمجھنے کی کوشش کرنی، ساؤنڈ کو سنیں. ساؤنڈ کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے نا، جب کوئی بھی زبان بولی جاتی ہے تو اس کا ایک ایفیکٹ آتا ہے دل کے اوپر. اس وقت صرف وہ جو اس کی فریکوینسی ہے نا اس کو دیکھیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھو. ساؤنڈ کو محسوس کیا آپ نے دونوں کے؟ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھو. وہ رو بھی نہیں ہے اس زبان میں. اسی طرح آپ فارسی میں یہ جملہ بول لیں، یہی جملہ انگریزی میں بولیں، یہی جملہ آپ کسی زبان میں بولیں. اگر آپ کو 5-7 زبانیں آتی ہو، فرینچ، جرمن وغیرہ، سب کو ملا کے اسی سیم سینٹینس کو آپ بولتے جائیں مختلف زبانوں میں،
اور پھر ذرا دل میں بھی محسوس کرتے جائیں. آپ باقی زبانوں کو چھوڑیں جو آپ کو سمجھ آتی، آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی زبان میں یہ کتاب اترتی تو دلوں کو پگھلا نہیں سکتی تھی جو عربی میں اتر کے پگھلا رہی ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اچھا، اسی لیے الف لام میم الف لام را یہ عاجز کرنے والے حرف ہیں. تمہاری زبانوں میں بھی یہی الف لام میم ہے، ALM ہے، لیکن اسی ساؤنڈ سے، ALM کی ساؤنڈ سے یا الف لام را کی ساؤنڈ سے بناؤ یہ سینٹنس، وہ ایفیکٹ نہیں آتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں جو آسانی ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم کوئی عربک میں سینٹنس پڑھا ہوگا، یعنی اس کا معنی سمجھا ہوگا، ترجمہ. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی زبان ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جو زبان آپ کو نہیں آتی اس کی کتاب کھولیں اور آپ کسی کو کہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ مجھے پڑھاتے جائیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو ذرا دہرائیں. اتنے فیصد الفاظ یاد نہیں رہیں گے جتنے قرآن کے آپ کو یاد ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ دلوں پہ اثر کرتی، دلوں کو بدلتی، اور دل پر اتری بھی ہے. اور دین کا اصل تقاضا دل بدلنا ہے. دل نہ بدلے تو کچھ نہیں بدلتا. دل بدلتا ہے تو نیتیں بدل جاتی ہیں، عمل بدل جاتا ہے، گفتگو بدل جاتی، معاملات بدل جاتے ہیں، لینے دینے کے معیار بدل جاتے ہیں، محبتیں نفرتیں بدل جاتی، سب کچھ بدل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب پیدا کیا تھا اس کے پیچھے اسی کتاب کی فورس تھی، قوت تھی. اور اس کتاب نے کیا کیا تھا؟ دل بدل دیے تھے، پرائرٹیز بدل گئی تھی. لہٰذا وہ چند ہی سالوں میں عرب و عجم کے بادشاہ ہو گئے تھے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تم سب سمجھ سکو. اس زبان میں اس لیے اتارا ہے یعنی صرف عرب نہیں، سب سمجھ سکو. تو آپ خود نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہاں پر یہی لفظ ہونا چاہیے تھا، کوئی اور نہیں، حتیٰ کہ اس سے ملتا جلتا بھی کوئی اور نہیں، باوجود اس کے کہ اردو میں اس کا ترجمہ وہی ہوتا ہے. مثلا ڈرنے کے لیے 8-9 لفظ ہیں، تو اگر ایک کو اٹھا کے دوسرے کو اس کی جگہ رکھ دیا جائے تو وہ مفہوم ہی بدل جائے گا، اگرچہ اردو ترجمہ ایک ہی رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.